وہ کہا جاتا تھا نا کہ گل ود گئی یا مختاریہ، تو اس وقت بات یہ ہے کہ کراچی میں لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے تو اس نیوز کو ذرا ڈائجسٹ ہونے دیں، کیونکہ جس طرح انتخاب ہوا مرتضی وہاب صاحب کا، اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اب کیسے ہوگا جب آپ کے پاس اتنے نمبرز تھے، تب میئر نہیں بنا سکی جماعت اسلامی اپنا، تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد کیسے لائیں گے؟ کیونکہ ساری کہانی نمبر گیم کی ہوتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ جو میونسپل کونسل ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی، اس نے جی میونسپل چارجز اب بجلی کے بلوں میں لانے کی قرارداد لے کر آئی، جس پر اپوزیشن نے کافی ہنگامہ رائی بھی کی ہے۔ تو یہ سارا کیا معاملہ ہے، کیسے کریں گے، اس پر بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام بھائی۔ تو یہ بتائیے، یہ یکایک یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ پورا ملک دیکھ رہا تھا الیکشنز کی طرف، 8 فروری کی گونج تھی ہر طرف، اور آپ یہاں پر اس سطح پر آپ لے کے آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد۔ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کامیاب ہو پائے گی یہ؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو یہ آواز میری ایکو ہو رہی ہے، کائنڈلی ان سے کہہ دیجیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ عمل ہوا الیکشن کا، آپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بن گئی کہ اگر جنرل الیکشن بھی کراچی کے میئر جیسے الیکشن کرانے ہیں تو پھر کرانے کا کیا فائدہ، جس میں 192 ہار جائے اور 173 جیت جائے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہے، یوسیوں کے نمبر تبدیل کرانا، اور جو صوبائی حکومت کا پریشر تھا پیپلز پارٹی کا، وہ پوری طرح سے استعمال کیا گیا، اور 9 مئی کے واقعے کو استعمال کر کے 32 لوگوں کو غائب کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو پیپلز پارٹی کا پریشر تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے آنے کے امکانات بھی کم ہوتے جا رہے ہیں آئندہ صوبائی حکومت میں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک انٹرویو ہوا ہے، اور اس انٹرویو میں تو آپ ہی کے چینل میں نہیں، جس بھی چینل میں ہوا ہے، اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نثار مورائی صاحب کا نام نکلوانے میں تو خود ہمارے قبضہ میئر صاحب تھے۔ اب تو ریکارڈ پہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ ان چیزوں کا ایک ساتھ ہونا بھی بڑا اپنے آپ میں سوالیہ نشان ہے حافظ صاحب۔ ویسے جی کیا فرمایا؟ مطلب اس ساری چیزوں کا سائملٹینیسلی ہونا، ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں، چین آف ایونٹس، اور آپ اتنے پر امید کہ آپ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں تو بڑا میٹر کرتا ہے ٹائم۔ نہیں، عدم اعتماد ہم پوری تیاری کے ساتھ لائیں گے، ہم ایک دم سے نہیں لے آئیں گے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے کہ جنہوں نے کراچی کے ساتھ وفا نہیں کی اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، ہمیں تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، ہمارے ان سے سیاسی اختلافات بھی ہیں، لیکن صرف کراچی کی بہتری کے لیے کہ سارا کام رکا ہوا ہے، اور جمہوریت پہ شبخون بھی مارا گیا ہے، کام بھی نہیں کر رہے، اور جتنی کرپشن اور لوٹ مار پہلے ہوتی رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنا اچھا تعاون کیا کل، ابھی ایز وی اسپیک نہیں ہو جائے گا نمبر گیم تو، دیکھیں نمبر گیم تو بہت واضح ہے، نہیں نمبر گیم تو بہت واضح ہے، پہلے ہی زیادہ ہیں، اب اس کو انشاءاللہ تعالی مزید بہتر بنائیں گے، مزید بہتر بنائیں گے۔ اور ہم دیکھیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھوا لیں، ہم یہ نہیں کام کریں گے کہ ہم کسی پارٹی کو طاقت کے ذریعے سے روک دیں اور بدماشی کریں، یہ کام تو جماعت اسلامی، لیکن ظاہر ہے ایک چیز یہ ضابطہ ہے اور قانون ہے، اور کوئی آنا ہی نہ چاہے تو انہیں کیسے لائیں گے آپ؟ نہیں آئے گا، اب وہ حالات ختم ہو گئے جس میں روک دیا گیا تھا، اب وہ حالات نہیں ہے، جو روکے گا وہ خود ہی رک جائے گا۔ تو پہلے جو جس طرح سے روکا گیا تھا یا جو اختیار تھا، تو وہ اختیار تو اب بھی موجود ہوگا ان کے پاس، جائز یا ناجائز جیسے بھی؟ نہیں، وہ اختیار اس وقت نہیں ہے نا۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھیں اس مسئلے کو کہ پیپلز پارٹی پچھلے طویل عرصے سے جو کچھ بھی یہ سسٹم چلا رہی ہے، اس میں ظاہر ہے حالات کا بڑا دخل تھا، اور اس سسٹم کے خلاف کارروائی کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں، ملک کی سطح کے مسائل بھی تھے، سب کچھ تھا۔ حافظ صاحب پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ بیک فٹ پہ گئی ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ تو حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشنز وغیرہ ہوئے تو موسٹلی اینٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کراچی کے عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا، جو بھی میئر آئے گا۔ تو آپ نے، اگر آپ ایک تیسرے فریق کے طور پر دیکھیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں، یا بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا؟ کچھ سڑکیں تو ہم نے بھی بنتی ہوئی دیکھی ہیں ویسے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں یہ تو سڑکیں جو بن رہی ہیں، آپ اس کی کرپشن کا اندازہ تو کریں۔ یہ تو جب ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی وہاب صاحب تو کہتے تھے کہ ہم 21 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں پیچ ورک پہ، 5 ارب لگا دیے، 10 ارب لگا دیے، کلک کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، لیکن آپ اس میں کرپشن کا لیول دیکھیں، 20% 30% کام بھی نہیں ہوتا، اور پورا سسٹم جو ہے پیسہ ہڑپ کر جاتا ہے۔
یہ ورلڈ بینک کے پیسے ہیں جو سود سمیت پاکستان کے عوام کو بلکہ کراچی کے عوام کو ادا کرنے ہوتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس دیتا کون ہے کراچی کے علاوہ؟ ٹھیک ہے نا, یہ پیسے بھی ہمارے اور ہم پر لگ رہے ہیں اور ہم پر نہیں لگ رہے. اور اس وقت بھی آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی چیز ہے جو یہ کام, ابھی انہوں نے کل سارا کا سارا زور جس پہ مارا ہوا تھا وہ یہ کہ الیکٹرک کے بلوں میں یہ چارجز لگا کے دیں. پہلے تو یہ بتائیں 15 سال میں اس چارجز کو انہوں نے وصول کیوں نہیں کیا؟ یہ پورے بلدیہ کا پھر فائدہ کیا ہے اگر ہر چیز بجلی کے بلوں میں لگا کے دینی ہے؟ اسی طرح سے یہ بتائیں کہ جو 15 سال ان کی حکومت رہی وہ سارے ادارے انہوں نے ہڑپ کر لیے. کے بی سی اے کو ایس بی سی اے کر دیا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر دیا, واٹر بورڈ کو اپنے پاس رکھ لیا, ایم ڈی اے ایل ڈی اے سب اپنے قبضے میں کر لیا. بجلی کے بل میں نئے چارجز کی بات ہو رہی ہے, حافظ صاحب آپ لوگ کیا کریں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ نہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آج تک ہم نے جو کام بھی کیا ہے سب کے سامنے کیا ہے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لڑ کر اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے اور عوامی رائے سے کیا ہے, جمہوری طریقے سے کیا ہے. 9 ٹاؤنز ہیں, اس میں کام شروع ہو گیا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے ہمیں ڈی ڈی او پاور ملے جب سے یہ چل رہا تھا, لیکن اسی میں آپ دیکھیں پارک بننا شروع ہو گئے. اور سیوریج جو ہمارا کام نہیں ہے, جو واٹر جو میئر کے ماتحت کام ہے وہ کام بھی ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے. اب آپ دیکھیں گے آئندہ 2-3 مہینے میں جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں وہ کام کریں گے. یہی سالڈ ویسٹ تھی, لیکن اسی کے ذریعے ہم نے صفائی ستھرائی کا کام کروایا ہے. اور میں ابھی جاتے جاتے یہ ابھی خبر جو آپ نے دی تھی اس پر میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھٹو صاحب کا کیس سنا جا رہا ہے, بے نظیر شہید کا جو کیس ہے اس کی تحقیقات کا بھی سپریم کورٹ حکم دے اور بتائے کہ 6 سال جب زرداری صاحب صدر تھے تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, اور بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو کیوں نہیں منظر عام پر لایا گیا. یہ وہ سوال ہے جو پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کی سر پر ہے کہ بے نظیر کے قاتلوں کو انہوں نے کیوں نہیں پکڑا اور قوم کے سامنے لے کر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.